السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بما هو اهله وبارك وسلم وصلی علیہ. سلسلہ ہمارا چل رہا تھا حب مصطفیٰ کا کہ حب مصطفیٰ زینہ ہے، ہر مسلمان کی قیمتی متاع ہے. اور محبت کیسی ہونی چاہیے، محبت کے اسلامی معیارات کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اور محبت کی کون سی قسم ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اپنی جان سے بھی مقدم آپ کو سمجھنا ہے. اس پہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں. قرآنی معیار قرآن میں جب آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، صحابہ کرام کے واقعات حب مصطفیٰ کے بھرے پڑے ہیں. صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں حب مصطفیٰ میں، وہ کس قدر گرویدہ تھے. جو حدیث میں آتا ہے کہ ما نتخم نخامۃ الا وقعت فی رجل، آپ علیہ السلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی پہ لڑائی ہو جاتی تھی. یوں ہوتا تھا کہ بندہ چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی، میں لوں گا، مجھے تبرک مل جائے گی. آپ علیہ السلام کے بال مبارک جب نائی آتا تھا اس پہ صحابہ یہ کیا تھا، سارا یہ عشق مصطفیٰ تھا. آپ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حب مصطفیٰ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کہیں لعاب پھینکتے زمین پر، تھوکنا مراد لے لیں، تو صحابہ کرام کی ہتھیلیاں آگے بڑھتی تھیں. فدلکہ علی وجہہ وجسدہ، اپنے چہروں پہ مل لینا، بدن پہ مل لینا، یہ سعادت سمجھتی تھی. یہ محبت کی قسم. حضرت انس بن مالک نام سنا ہوا ہے آپ نے، بڑے مشہور صحابی ہیں، خادم رسول ہیں. آپ علیہ السلام نے سنگیاں لگوائیں. یہ سنگیاں لگوانا بھی کہتے ہیں، اس کو حجامہ کہہ لیا آج کل، وہ حجامہ شامی شکل تھی، اس وقت وہی چیز تھی، مشہور تھی. تو آپ علیہ السلام نے وہ جو خون مبارک تھا، آپ نے کہا کہ انس سے پھینکا ہو. خون پھینکا جاتا ہے تو نکلتا ہے. انہوں نے پھینکتے ہوئے عقل اور عشق کا یہ بڑا عجیب تماشا تھا. عقل نے کہا پھینک دو، رسول اللہ نے کہا ہے خون پھینکا جاتا ہے. فسد خون ہوتا ہی اس لیے ہے کہ خون پھینکنے والا ہوتا ہے وہ. عشق نے کہا نہیں، یہ رحمت عالم کا خون ہے. اس کش بکش میں آپ بڑے حیران ہوں گے کہ انہوں نے وہ خون مبارک پی لیا. اب کوئی اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے. اسلام میں آپ دیکھ لیں کہ منع کیا گیا ہے دم مسفوح سے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ انس گرا دیا ہے کہ اللہ کے رسول گرا دیا ہے؟ کہاں گرایا ہے؟ ہم اللہ کے رسول وہاں گرایا ہے جہاں بے ادبی کا احتمال نہیں ہے، پی لیا ہے میں نے. تو آپ نے فرمایا کہ جس بدن کا حصہ میرا خون بن جائے اللہ اس پہ آتش جہنم حرام کر دیتا ہے. اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں. حکایات صحابہ ایک مولانا لکھی ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف نے لکھی ہے، ان کے چچا تھے. بھری پری ہیں صحابہ کرام کے عشق و محبت کی داستان ہے. تو چونکہ اس کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، میں نے اس کو کہا سٹاپ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی پھر آئے گا تو پھر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے. آج کل ہر بندہ ٹینشن میں ہے. مجھے ایک بندے نے کہا وظیفہ بتائیں، میں نے اس کو وظیفہ بتایا. تو میں نے کہا کہ آج کل وظیفوں پہ ویسے بھی زیادہ سہارا لیتے ہیں، فرائض کم پڑھتے ہیں، وظائف زیادہ کرتے ہیں جی. تو میں نے کہا چلو آج وظائف کا کچھ عرصہ تک، کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بڑی کیا کہنی چاہیے سپر ہٹ ہیں، وہ دین و دنیا و آخرت میں کافی ہو جاتی ہیں. سورہ اخلاص ہے، یہ ہے. حضور نے فرمایا حضرت یونس والی دعا پڑھا کرو، حضرت ایوب والی دعا بڑی بہترین ہے، اور حضرت نوح علیہ والی دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا ہے. تو مختلف امراض میں مختلف وظائف ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا پس منظر بھی، اس کی شان نزول بھی، آخری معوذتین ہیں خاص کر کے جو آخری 2 صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ پھر ابھی کچھ عرصے تک جو ہے اللہ نے زندگی دی اور آپ کو اللہ یادی دے اور یہ محبت اور تڑپ دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. لیکچر تقریریں ساری ہوتی رہتی ہیں. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی قرآن پاک کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب، ابو المنذر ان کا نام تھا. کہتے ہیں کہ مجھے بڑے عظیم آدمی تھے، بدء صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، بنو خزرج قبیلے کا. 2 ہی قبیلے تھے مکہ مدینہ منورہ میں، اوس تھا اور خزرج. یہ خزرج کے تھے حضرت ابی بن کعب. نبی رحمت نے فرمایا تھا اقرأہم ابی بن کعب، جس نے قرآن اس طرح سننا ہو جس طرح نازل ہوا ہے تو ابی بن کعب کو سنایا کرو. یہ میرے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں. یہ اللہ پاک نے ان کو مقام دیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ بھائی مجھے رب نے کہا ہے کہ تو مجھے صورت لم یکن سناؤ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب 30ویں پارے میں مجھے وہ سناؤ۔ انہوں نے کہا حضور تمہیں سناؤ، آپ تو خود آپ کے سینے پہ قرآن اترا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں گا؟ تو فرمایا مجھے اللہ نے کہا ہے۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ نے میرا نام لیا، انہوں نے کہا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے عرش پہ نا، کہ ابی بن کعب سے سنو تیرا نام لیا ہے۔ کہتے ہیں رو پڑے، اور اس طرح روئے کہ خوشی میں جذبات میں روئے۔ راوی کہتا ہے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ بندہ خوشی میں بھی رو جاتا ہوتا ہے، غم میں تو اللہ نے دکھایا تو روتا ہی روتا ہے، لیکن خوشی میں بھی بندے کے آنسو نکل جاتے ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سنائی، پھر یہ تھا بلکہ ایک دفعہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، تو آواز آ رہی تھی، تو حضور نے سنا تو فرمایا اوتی ہو مزامیر داؤد، اللہ پاک نے اس کو داؤد والی جو ہے نا لہن، وہ سر جو ہے اللہ نے اس کو دی ہے جی۔ اب کھڑے رہے، سنتے رہے، آتے رہے۔ صبح آپ نے کہا کہ میں سنا تھا، میں اللہ کے رسول میں تو عام پڑھ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور ذرا۔ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا ابو منظر نام تھا، ابو المنظر ان کا بیٹے کا نام تھا، پھر تخلص ہو گیا۔ تب بتاؤ کوئی بندہ کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری سمجھ میں یہ آنا ہے کہ آیت الکرسی سب سے بڑی عظیم آیت ہے۔ فرمایا تیرے علم میں چلا برکت کرے، واقعی تم نے صحیح کہا ہے، آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم سورہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ سورہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا بندہ صبح پڑھے تو شام تک، اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کی موت صرف رکاوٹ ہے جی، وہ اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا اس کے بڑے دنیاوی اور اخروی جو اس کے ہیں وہ نتائج ہیں، ثمرات، پھل اس کا ہے۔ تو کہا گیا کہ دنیاوی ثمرہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا، سب سے کم ثمرہ یہ ہے دنیاوی، اللہ تعالیٰ فقر اور بھوک اس سے ختم کر دے۔ میں کہہ رہا ہوں نا ٹینشن ہے آج کل ہمیں سب بندے کو۔ اور فرمایا کہ آخرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ پہلے بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز فرض کے بعد یہ پڑھی جائے، آپ پڑھیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے ٹینشن فری قسم کی جو ہے وہ آیات ہیں، یہ اگر ہم پڑھیں یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کے ترجمے کو سمجھیں، اس کا مفہوم مطلب سمجھ آ جائیں گی، انشاءاللہ سارے غم اور پریشانیاں، لوڑا اور تھوڑا اللہ ساریوں کو پوری کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کی گواہی چلے، سب سے بڑے قاری کی گواہی آ گئی، رسول اللہ نے خود اس کو دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنا دیا۔ دنیا کے سب سے جھوٹے انسان کی سب سے سچی بات، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے انسان کی سب سے سچی بات۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ یہ بیت المال کی جو کھجوریں ہیں ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، جو مال اسباب جو آتا ہے، بیت المال ہوتا تھا نہیں، جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، جو خمس دیا ہے، جو بکریوں میں جو آپ نے دی ہیں اس میں سے جو آتی ہے، اونٹوں میں دیا ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ کہتے میں حفاظت پہ معمور ہو گیا۔ رات کو میں نے دیکھا بندہ کوئی آیا ہے اور وہ کافی کچھ ڈال کے اس میں نا ادھر ڈال رہا ہے اور ڈال کے باندھ کے لے جا رہا تھا۔ میں نے جات پکڑ، میں نے کہا خل کیا معاملہ ہے؟ تجھے رسول اللہ کے پاس لے کے جا۔ اس نے کہا مجھے کیوں رسول اللہ کے پاس لے کے جاتے ہو؟ چھوڑ دیں، نہیں آؤں گا دوبارہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے منت ترلے، مومن سادہ ہوتا ہے، مومن شریف ہوتا ہے، منت ترلے کیے تو چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول سے عرض کیا اللہ کے رسول رات کو اس طرح کو بندہ آیا، باندھ کے لے جا رہا تھا، منت ترلے معافیاں مانگی ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ پھر ایسی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آئے گا۔ اگلے دن کہتے پھر آ گیا، باندھ رہا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا وہ کیا جی؟ یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے، وہ شیطان شامل نہیں ہوتا۔ تو شیطان ہمارے اعمال میں، ہماری روزی روٹی میں، ہمارے، یہ آپ کیا پڑھتے ہوتے ہیں؟ جب حضور نے فرمایا جب میاں بیوی اکٹھے ہوں تو یہ پڑھا کرے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شاباش۔
جزاکم اللہ. یعنی یہ آپ بات یاد رکھیں جی, یہی تو بات ہے, ہماری ٹینشنیں ہیں جی. اولاد جو ہے وہ پھر صالح اور نیک نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا میاں بیوی اکٹھے ہوں تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہ شیطان پرے رکھیں ہے سکول. اور جو کچھ ہمیں اس کے جو ہم میاں بیوی اکٹھے ہو رہے ہیں, جو ہمیں ملے گا اللہ اس کو بھی شیطان اکٹھا, اس کو الگ رکھنا ہے شیطان کو, تو شیطان دور ہو جائے گا. ہم چونکہ وہ یقین ہی نہیں رہا, وہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ہم کرتے نہیں ہیں ایسے. آپ نے اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ باہر جاتے تھے یہ پیشاب وغیرہ کے لیے, رفع حاجت کے لیے, تو حضور نے کہا تھا باہر نکلو تو جا کے اللہم, آپ یہ پڑھتے تھے انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, پلید چیزوں سے, جن جنات اور وحوش و طیور اور ان سے مجھے دور رکھنا ہے, اللہ اس کو دور رکھنا ہے مجھ سے جی. تو پڑھتے تھے جب تک لوگوں کو یاد تھی وہ پڑھتے تھے یہ شیطان. ابھی مصیبت یہ ہوگی کہ ایک ایک گھر میں 7 جو ہے نا جی وہ مرکز بن گئے ہیں اس کے جی, اس میں جاتے ہوئے یہ چیز یاد ہی نہیں رہتی. تو پہلے شیطان تو کھلے عام تھا نا, ادھر میدان میں شیطان آتا تھا ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے اس کو گھر میں موقع دے دیا, اور گھر میں بھی اٹیچ جو بات ہے سارا, جو اٹیچ بات ہوگا تو اس میں شیطان کا زیادہ مرکز. پڑھنا ہم نے ہے نہیں ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان صاحب جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے پھر پکڑ لیا, اس نے پھر منت ترلا کہتے ہیں دوسرے دن چھوڑ دیا. حضور کو میں نے بتایا, حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا, وہ شیطان سی, یاد رکھنا یہ شیطان تھا وہ. تیسرے دن وہ پھر آیا, پکڑ رہا تھا, اس نے کیا بات سنا یار, میں لے کے جاؤں گا آپ کو رسول اللہ کے پاس. انہوں نے کہا کیا کرو گے, کیا ملے گا مجھے, چھوڑ دے منت ترلا. انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا گل سن, سودا کرتے ہیں, میں آپ کو ایک ایسی پتہ کی کبھی میں نے بتائی نہیں ہے, آپ کو بتا رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے صبح و شام تک میرا تسلط اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے. میں اس گھر میں نہیں آ سکتا, میرا مکر فریب داؤ جو ہے اس میں نہیں چل سکتا. تو چھوڑ دیا, کہ سونی گل دسی, وظیفہ اچھا دسیا, چھوڑ دیا. حضور نے پوچھا ہاں بھی کیا بنا تیرے وہ رات والے چور دا, انہوں نے کیا حضور آیا تھا باندھ رہا تھا. بات ہی کہ اس نے بڑی پتہ کی بتائی ہے, اس نے یہ بتایا ہے. حضور نے فرمایا ہے وہ جھوٹا, گل سچی کی تھی, ہے وہ سچا, بات اس نے سچ کی ہے وہ جھوٹا. تو یہ ہے جی اللہ لا الہ الا ہو, یہ آیت ہے. ابھی ہم اس کو پڑھیں گے, پھر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس کے اندر قوت اور طاقت اور زور ہے. اللہ لا الہ الا, اللہ کیسے کہتے ہیں جی, اللہ اصل میں لفظ الہ ہے. لفظ الف لام, جس طرح الصابر و الشاکر آتا ہے. الہ, الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, جھوٹے خدا بھی ہیں ان کو بھی الہ کہیں گے, لیکن جب الہ ہوگا تو وہ اللہ ہو گئے, پھر سارے خدا. اور ہم کیا کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں, الا اللہ, اللہ ہے. اللہ لا الہ, اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ہوا ضمیر ہوا جو ہے وہ پہلے چھپا ہوا ہے. هو اللہ لا الہ الا, معنی اس کا کیا بنے گا جی, وہ اللہ ہے, لا الہ الا ہو, جس اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں, وہی الہ ہے, اور کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے, نہ چھوٹے نہ بڑے. اچھا جی الہ کسے کہتے ہیں, خدا, ایک ایسی قوت جدھر جا کر قوتیں ختم ہو جائیں. حضرت آدم سے لے کر اس دم تک لوگوں نے خدا کئی بنائے ہیں. جی کسی نے کہا سورج نکلتا ہے, سورج کی وجہ سے پوری کائنات میں روشنی پھیلتی ہے, فصلیں پکتی ہیں, موسم اچھے ہوتے ہیں. سورج خدا ہے, سورج بنسی, سورج دیوتا, یہ سورج دیوتا ہے, کیونکہ اس سے سارا رونقیں آتی ہیں. بعد نکانی چاند سے پکتی ہیں. اور یہ بات بڑی عجیب ہوگی آپ کے لیے, بعض لوگوں کے لیے, کہ فصل جو ہے پکتی وہ سورج سے ہے, لیکن اس میں ذائقہ جو ہوتا ہے نا, لذت, وہ اللہ چاند سے ڈالتے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, سمندر کے اندر یہ جو لہریں آتی ہیں نا, چھل وہ آتی ہیں جو, اس میں سے یہ چھل آتی ہے, اس سے بادل بنتے ہیں, اور اسی سے یہ چاند میں وہ کشش ہوتی ہے, اس کو وہ کھینچتا ہے. یہ چاند کی وجہ سے اس میں کشش ہوتی ہے. چاند دن کو بھی ہوتا ہے جی, کہ نہیں ہوتا, دن کو چاند نظر نہیں آیا تو الگ بات ہے, جب سورج صاحب الگ ہو جائیں گے پھر چاند نظر آئے گا, لیکن دن کو چاند تارے بھی ہوتے ہیں جی, کہ نہیں ہوتے. دن کو تارے دیکھیں کسی نے جی, پرانے بزرگوں نے, دن کو تارے نظر آئے ہوں, نہیں دیکھے, نہ محاورہ نہیں ہے. دن کو تارے نظر, میں نے دیکھے ہیں 1-2 دفعہ زندگی میں دیکھے. دن کو تارے ہوتے ہیں,
جب بادل شادل اس طرح کے ہو جائیں، ایسے رونق آ جائے، بندہ دیکھے تو کہتا ہے کہ تو تارے نکل آئے ہیں یار، پھر غائب ہو جائیں، پھر آ جائیں، پھر غائب ہو جائیں۔ میں نے 2 دفعہ زندگی میں یہ دیکھے ہیں جی تارے۔ ویسے تو ہے نا میں تمہیں لگاؤں گا تمہیں دن بھی تارے نظر آ سکیں گے، لیکن تارے نظر آتے ہیں، لیکن اگر موقع ماحول ایسا بن جائے تو اس سے لہر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پھلوں میں وہ کرتے ہیں۔ چاند کو رب بنایا گیا جی، دریا کو، سمندروں کو رب بنایا گیا کہ پانی ضرورت ہے، پانی نالی ساری بہاریں ہیں دنیا کائنات میں، بارش ہوتی ہے، ندی نالے آتے ہیں، اس میں دریا بنتے ہیں، سمندر میں یوں آتا ہے، تو اس سے رونقیں ساری، پانی خدا ہے۔ کسی نے کہا نہیں اس کو چھوڑے، آگ خدا ہے، کیوں آگ نہ ہوتی تو کھاتے پیتے کدھر سے؟ تو ہماری پکاتی ہمیں زندہ آگ میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اکبر الہ آبادی کا شعر تھا کہ ایک کا خدا دیگچی اگر چڑھاؤ چولہے کے اوپر، نیچے آگ ہے اوپر پانی ہے، ایک کا خدا اوپر ہے ایک کا خدا نیچے ہے، نیچے والے خدا کو جوش آ گیا تو اوپر والے کا بیڑا غرق ہو جائے گا جی۔ اوپر والے کو جوش آ گیا تو وہ کہتے ہیں یہ خداؤں کی لڑائی یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر خدا اگر سورج ہے تو میں بھی تم جیسا اگر سیاح بن جاؤں تو ہم پوچھیں گے کہ تیرے کیسے خدا صاحب ہیں؟ ادھر وہ 24 گھنٹے بعد نظر آ جاتے ہیں تو کبھی 6 مہینے تک نظر نہیں آتی، کبھی وہ 6 مہینوں تک نظر نہیں آتے، تو اس طرح ہم کیا کہیں گے کہ وہ خدا ہے تو پھر اس کو تو خدا مانا گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ کہتا ہے خدا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ انبیاء نے کہا کہ نہیں لا الہ الا اللہ، جناب نوح نے انہوں نے کہا جی الہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ذات ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب پھر کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگ ایسے بھی آئے اور انہوں نے کہا جی خدا ہے ہی نہیں ہے، دنیا خود بن گئی ہے، اور وہ بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی پڑھا سنا ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ مادہ خدا ہے، مادہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تم کہو گے جی خدا کون تھا، خدا سے پہلے کیا تھا؟ چلو دنیا نہیں تھی، خدا تھا، خدا سے پہلے کیا تھا؟ لہذا وہ مادہ ہے، مادے کو خدا مانتے ہیں۔ دہریہ، ایسے کہ دہریہ کہتے ہیں جی، آپ ملحد بھی کہہ دیتے ہیں، ملحد یا دہریہ، یہ خدا کے منکر ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ چائنا والے، جاپان والے، تائیوان، ہانگ کانگ والے یہ کہتے ہیں نہیں ہے ہی نہیں ہے، بس یہ مادہ تھا، مادہ ڈھلتے پگھلتے ڈھلتے پگھلتے یہ سارا زمین آسمان بن رہ دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے رب کو مانا اور انہوں نے رب کو شبیہ مان لیا۔ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن خدا ہے نا، تھک بھی جاتا ہے، تھک گیا ہے۔ قرآن پاک میں تھا وما مسنا من لغوب، یہ کہا گیا کہ اللہ میاں تھک گیا ہے۔ اللہ میاں سو بھی تو سکتا ہے نا، سو گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ میاں نے یہ خدا کی، آپ یوں کہیں کہ بندوں کی صفات خدا میں آ گئیں، اسے تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی رکھا گیا، یہ عقیدہ بھی رکھا گیا کہ اللہ میاں نے، ٹھیک ہے خدا تھا، اسی کا حکم اختیار تھا، اب اس نے یہ اختیار اپنے بندوں کو دے دیا ہے، صالحین کو دے دیا ہے، فرشتوں کو دے دیا ہے۔ جس طرح ایک ملک کا بادشاہ، آپ کہتے ہوتے ہیں یہ برائے نام صدر ہے تو صدر نا جی، حکم تو اسی کا چلتا ہے۔ ہمارے پارلیمانی نظام میں سب کچھ صدر کا حکم ہوتا ہے، 4 گورنر اس کے ماتحت ہوتے ہیں، آگے سارے ڈی سی او انتظام سارا اس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں تو وہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے، اصل میں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو اختیار دے دی ہے، غوث پاک کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہے، حضرت علی کو مشکل کشائی دے دی ہے، رسول اللہ کو دے دی ہے، فلاں کو دے دی ہے، فلاں کو دے دی ہے، یہ ایسا کرتے ہیں۔ اور ایک وہ جو ہیں اللہ کو سب مانتے ہیں، اسی کو رب مانتے ہیں، اسی کی نیاز مندی دیتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے۔ اب فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے جی؟ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگی ہر جائی ہوئی، وہ ان کا شعر تھا سلطان باہو صاحب کا۔ یہ نفی اور اسبات، پہلے آپ نفی کریں، لا الہ الا اللہ، لا حکم الا اللہ، لا قوت الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی طاقت ہے ہی کوئی نہیں ہے، نہ عوام طاقت ہے، نہ پیسے میں طاقت ہے، طاقت ان القوت للہ جمیعا، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ جو ہمارا آئین ہے نا، قانون ہے، جو ہمارا جو قانون ہے پاکستان کا، 3 آئین بنے ہیں، اس کی بنیاد پہ قرارداد مقاصد دیکھے گئے، پرپوزل ریزولیشن انگریزی والے اس کو کہتے ہیں۔
اس کے تحت یہ سارا قانون بنتے ہیں جتنے بھی ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے، اور آپ ہمارے تینوں قوانین میں ہیں جی، 1956 کا آئین ہے، 62 کا ہے، 71 کا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون میں. ہاں، لوگوں کے پاس یہ عارضی اختیار حکومت ہوگی، حکومت اللہ کی ہے. لوگوں کے پاس یہ عارضی بطور امانت ہوگا، جہاں اللہ کہے گا اس کو لکھا ہوا یہ ایسے ہے. اب اللہ کی حکومت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، وہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں جو حکومت چلا رہے ہیں. کیا ہے پتہ ان کو؟ رب کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، امارت کیا ہے، شہرت کیا ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کیا ہے پتہ جی؟ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم شرعی طور پر استنجا کرنے کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں استنجا کا ہمیں کیسے کہتا ہے. بہرحال یہ ہمارا رول ہے، اور یہ آپ کیا کہتے ہیں ہماری جمہوریت ہے، وہ چل رہی. ہم نے کہا جی اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے، قوت اسی کے پاس ہے، وہ سب کچھ ہے. الحی ہے، حی اصل میں حی فعال کے وقت جس طرح فعال پڑے نا حی، اور یا کو یا میں یہ عربی کا قاعدہ ہے، کبھی اسکان ہوتا ہے، کبھی حذف ہوتا ہے، کبھی ادغام ہو جاتا ہے ایک چیز میں، تو حی بن گیا. کیا مطلب ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. حی اصل میں حی ہو گیا، معنی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. کب سے؟ جب سے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، اگر بحر معانی سے نہ یہ قطرہ جدا ہوتا، وہ بندہ کس کو کہتا اور وہ کس کا خدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اللہ وحدہ، اور کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال. یہ ہے حی. قیوم کسے کہتے ہیں جی؟ القیوم وہ جو کسی کے قائم ہونے پہ قائم نہیں ہے، وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا، تھام کے رکھنے والا وہی ہے. قیوم سے قائم ہے. قیم ہمارا لفظ بولا جاتا ہے، قیم نیب قیم ہے، اور اسی سے قیوم ہے. یعنی پوری دنیا کو تھامے ہوئے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی انگلی کے اشارے پہ چلتی ہے، اسے قیوم کہتے ہیں. ہم نے کیا کہا جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. بڑی عجیب بات یہ ہے، پہلے نفی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. پہلے نفی، پھر اس بات، پھر مثبت آتا ہے. وہ حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ، اونگ نہیں آتی. یہ نیند کی ابتدائی حالت، یہ بس میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے جو بندے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یا بچہ جو ایسے کر رہا ہوتا ہے، اسے اونگ نہ کہتے ہیں. یہ بھی اگر اونگ جائے، مولانا روم نے ویسے لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو، وہ کہتے ہیں انہوں نے سوچا، انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں پڑھا، مولانا روم نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، مثال اسی لیے ہوتی ہے، میں دیوار کی مثال دوں گا، بلب کی مثال دوں گا، کچھ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ دل میں آیا کہ اللہ میاں پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حی قیوم ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر اللہ اونگ جائے یا سو جائے تو دنیا نہ کہ بن سی جی. ایک خیال رکھتے دل میں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اس طرح کام کرے کہ 2 شیشے ہاتھ میں پکڑیں اور کھڑے رہنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹہنے نہیں چاہیے، گرنے نہیں چاہیے، پکڑ کے رکھیں جی. پکڑ کے رکھا انہوں نے. جب تھوڑی سی اونگ آئی تو شیشے دونوں ٹہ گئے جی. اونگ آئے تو بندہ تو گیا نا جی. اونگ آئے تو بندہ بس یہی ہے، اس میں اونگ آئی تو گیا، ختم ہو گیا جی. تو گر گئے، شیشے ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ سمجھ آئی یا؟ انہوں نے کہا اللہ سمجھ گیا. انہوں نے کہا میں رب اگر اونگ آ جائے تو یہ پوری کائنات چلے گا، نظام کیسے چلے گا؟ تو لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی. باقی ساری دنیا کو نیند بھی آتی ہے جی، اونگ بھی آتی ہے. سچی بات یہ ہے جس کو اونگ آتی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آتی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. ایک بزرگ سنایا کرتے تھے کہ ایک پیر صاحب کے گرد کافی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ پیر صاحب بڑے مشکل کشاں ہیں اور بڑے فلانے. تو رات تھی، بڑی سخت سردی کی، اندھیرا بھی تھا. تو پیر صاحب نے کئی مریدوں کو کہا کہ لوٹا لے کے آؤ، جانا ہے ادھر. تو مریدوں نے کہا کہ شیخ بڑی اندھیری رات ہے
اور ریٹ بھی کوئی نہیں ہے، پانی کا بھی مسئلہ ہے، باہر اتنی زیادہ سردی ہے تو تسا نا حکم چلتا ہے بڑی دور تک، تو اس نے کہہ دیو نا کہ ذرا سویرے صحیح صبح ہو جائے گا یہ کام. مطلب ہے حکم جو چلتا ہے آپ کا، اشارہ چلتا ہے، آپ کا سکہ چلتا ہے، تو اپنے آپ تو چلائیں نا کہ اس کو بولو کہ نہیں. تو پیر صاحب کو ادھر زور بھی آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں جلدی کرو، لے کے آؤ لوٹا. ہو کہہ رہے ہیں حضرت کدھر؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا جلدی کرو، پکڑو لوٹا جی. تو لوٹا پیچھے اگیا جی تھے پیر صاحب، تو لوٹا پیچھے جی. انہوں نے کہا کہ بس ایک ختم ہوگی. اتنا وہ اپنے اپنی حاجت نہیں دور کر سکتے جی، تو کسی کی حاجت کیا دور کرنی ہے آپ علیہ السلام نے. اب دیکھ لیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں آپ نے فرمایا کہ جماعت ہو گئی ہے. یہ آپ نے حدیث سنی ہوئی. اللہ کے رسول نہیں انتظار کر رہے ہیں صحابہ، تو میں پانی لاؤ، پانی پھینکا گیا آپ کے اوپر، لیکن آپ کو پھر بے ہوشی آ گئی. آپ کو تھوڑی سی آنکھ کھلی، فرمایا جماعت ہونے کا حضور انتظار کر رہے ہیں. پانی لایا گیا، پھر غشی آ گئی. تیسری دفعہ بھی جب ایسا حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نے آخو جماعت کرا دے جی، میں نہیں آ سکتے. حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کو آپ دیکھ لیں جی، خدا کیا ہے، رسول اللہ سے بڑا تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ سے بڑا علم میں، حلم میں، سخاوت میں، اور آپ یوں کہیں کہ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے پوری کائنات میں. کائنات کے نمبر 1 انسان ہم کہتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو رات کو بڑے تھکے ہیں، بڑی تھکاوٹ ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ پڑاؤ کرتے ہیں، کیمپ کرتے ہیں ادھر ہی. تو ہم نے پڑاؤ کیا، جانور باندھ دیے، سو گئے سارے. آپ نے فرمایا بات سونے سے پہلے کوئی بندہ کون ہے جڑا آکھے جی کہ میں راتی پہرا دے سا. تے صبح جدوں فجر طلوع ہوئی تے سارے نو جگاسی تے سارے نو اطلاع دے سی. حضرت بلال جو ہے وہ کہنے لگے حضور میں ڈیوٹی دے سا، میں یہ کام کروں. میں ٹھیک ہے. بلال کہتے ہیں میں سورج والے پاسے جدھر سورج نکلتا ہے منہ کر کے ادھر بہ گیا. اس وقت تو یہی تھا نا، سورج جب دیکھنا ہے صبح کاذب آتی ہے، صبح صادق آتی ہے، پھٹ رہی ہے، ادھر دیکھتے. تو کر کے کہتے ہیں میں نے سورہ ملک شروع کر دی، کبھی میں سورج پڑھ رہا ہوں، ادھر سورج کی طرف دیکھ رہا ہوں. تو کرتے یہ تو ٹائم لگ گیا تو میں سہ گیا. اچھا جی، لوگ باقی تو پہلے ہی سوتے سن سارے جی. کہتے ہیں جب سورج کی تپش نے آ کے سب سے پہلے رخ مصطفیٰ پہ پڑی ہے، آپ علیہ السلام اٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ٹائم کیڑا ہے، کیا ہو گیا جی. میں بلال کے بنے ہیں، کیا ہوا تو آ کہتی کیا بنا ہے. جو آپ پتہ کیا دیا انہوں نے. اب دیکھیں بلال جیسا بندہ بھی کیسا جری ہوتا تھا. میں حضور کے بنے ہیں، وہی بنے جڑے تس نال بنے ہیں، جو تس نال بنے ہو میرے نال بھی وہی بنے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب ہے کہ دیکھو چلو مجھے نہیں پتہ چلا، میں آ گیا. آپ نے فرمایا پتہ ہے بلال حضور میں جاگ رہا تھا، میں آخر تک جاگتا رہا ہوں، تلاوت کرتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں بلال پتہ کیا ہوا ہے، تو جاگ رہا تھا، تو کرتا رہا تھا. شیطان آیا ہے، اس نے آ کے یتدہدہ کما یہدد الصبی، جس طرح ماں بچے نو تھپکی دیندی ہے نا، وہ تینوں تھپکی دینی شروع کیتی ہے. دیندا رہے تے پھر آخر تو سہ گئے. کہندے اللہ دے رسول اللہ دی قسم ہے تسی اللہ دے سچے رسول ہو، اس طرح ہی ہوا ہے میرے ساتھ، اس طرح ہی ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اٹھو چلو نماز قضا ہوگی نا جی، کہ نہیں ہوئی قضا؟ قضا ہوگی نماز. آپ علیہ السلام کی نمازیں اور بھی قضا ہوئی ہیں، یہ کہنا چاہیے تعلیم کے لیے، سمجھانے کے لیے. حضور نے فرمایا اتوں نکلو، ادھر سے یہاں سے نکلو، آگے جا کے اذان بھی پڑھیں گے، تکبیر بھی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے جی. اتوں نکلو جی. کیوں جی؟ اتوں کیوں نکلو جی؟ کیمپ لگا ہوا ہے، کیمپ کلوز کرنا سوکھی گل ہوتی ہے جی، بڑا اوکھا کام ہوتا ہے جی. اونٹوں کو کجاووں کو لادنا ہوتا ہے، پانڈے ٹینے جو ہیں وہ کٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر سواری کر کے آگے جا کے پھر میل 2-4 میل کے بعد پھر اتار دو، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لانا چاہنا سوکھی جی گل ہے. حضور نے فرمایا جگہ منحوس ہے، نیس جگہ پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نوست کی سمجھ نہیں آئے گی جی. نوست کبھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ناس کیسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ایام ناحسات آندا ہے، منحوس دن، منحوس ٹائم، منحوس وقت، منحوس لباس. نوست ہوتی ہے نا جی کہ نہیں ہوتی جی؟ جس طرح برکات آپ کہتے ہیں ہوتی ہے، نوست بھی ہوتی ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ اس طرح نوست بھی ہوتی ہے.
صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا, کھانا پکانا شروع کر دیتا, تو پیچھے جب آپ آئے تو آپ نے کہا کدھر آپ نے کیمپ لگا لیا ہے, کدھر پتہ ہے یہ کون سی بستی ہے, یہاں قوم سمود یہاں تباہ ہوئی تھی, اٹھو ادھر سے فوراً. اللہ کے رسول ہم نے تو ہانڈیاں بھی چڑھا دیتی ہیں, آٹے بھی گن لینے, فرمایا سٹو ہانڈیاں آٹے شاٹے اٹھا نو کھواؤ, اتوں نکلو. اور آئندہ بھی یاد رکھنا ہے, ایسی بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں ان کے کھنڈرات سے گزر سے تو تیزی سے گزر جایا کرو. اس کی نوست اج بھی ہے اس میں. ہوں آپ حیران ہو گئے کہ 2000 4000 حضرت سمود تو پہلے قوم عاد وہ 8000 سال بنتے ہیں تقریباً, ادو بھی تباہ ہوئی ہیں تو نوست اج بھی ہوتے ہے جی. کیا مطلب ہے نوست کا, کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ گئی جی. یہ نوست ہوتی ہے اس جگہ پہ, اس درخت پہ, اس جھاڑی پہ. قرآن پاک میں ایک درخت کو اس کو شجرۃ الملعونہ فی القرآن کہا گیا ہے, جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے. کیڑا درخت ہے وہ جی, کیڑا جی, ایک منٹ صاحب, شجرۃ الملعونہ فی القرآن, زقوم دا درخت ہے. زقوم, زقم پشتو وچ زقم آخدے, زقوم بھی آخدے تھور دا درخت, اسے ملعون کہا گیا ہے قرآن میں, اور اس کے لیے وہ بھی آتا ہے. کچھ درخت, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں نوست ہوتی ہے, جس میں زوال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ پورا کریں گے. یہ آیت الکرسی ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا, مومن کا. صبح پڑھی جائے تو شام تک وہ اللہ کی حصار میں, اللہ کے قلعے میں آ جاتا ہے, اللہ کے تحفظ میں آ جاتی ہے. شام کو پڑھی جائے تو صبح تک. اللہ کے رسول بچوں پہ پڑھتے تھے, اپنے بچوں پہ پڑھتے تھے, حسن و حسین پہ پڑھتے تھے یہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ بھی پڑھیں. مائیں جب تک ہم سنتے ہوتے تھے, بچہ جب بیٹا پڑھ نکلتا ہے تو ماں کہتی تھی ایت الکرسی پڑھ کے پھونکی میرے پیچھے جی. مائیں پھونکتی تھیں جی. ابھی مائیں بھی مصروف ہو گئی ہیں تو بچے لوڑ ہی نہیں رہی ہے, تو ہماری ٹینشن ختم ہو سکتی ہے جی. ٹینشن قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اگر ٹینشن ہو جائے تو پھر یا تو ہمارا ایمان نہیں ہے, اور قرآن پہ اگر یقین ہے تو انشاءاللہ قرآن جو ہے میری ٹینشن, آپ کی بے چینیاں, یہ مصیبتیں, پریشانیاں, انشاءاللہ اس کا حل قرآن ہے. جسے آپ نسخہ کیمیا کہتے ہیں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا. نسخہ کیمیا کیا ہے, کیمیا کس کو کہتے ہیں جی, جیسے یہ سونا شونا بنتا ہے نا جی, کیمیا گری, یہ سونے کا نسخہ ہے ہمارے پاس. تو انشاءاللہ آیت الکرسی پوری کریں گے, پھر اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ, وصلاۃً تحل بها العقد وتفرج بها الكرب, وصلاۃً تكون للنجاة وسیلۃً ولعلو الدرجات کفیلا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها, ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وحجتا وتاجا وشفیعا الی یوم الدین. وصلی اللہ تعالی علی جزاکم.